بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گوشۂ کمال کی نشست نمبر 325 یعنی 325۔ آج ہم ایک نسبتاً غیر معروف شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کے خیالات سے اتفاق کرنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ ان دنوں ذرا دو قومی نظریے اور سندھ دیش کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوں، اسی لیے آج میں نے ہمارے ایک بڑے پرانے کرنگی کے ساتھی محمد شریف اختر صاحب جو ہم سے بزرگ تھے، ان کے بارے میں آج کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ میری کتاب میں یادیں باقی ہے، اس میں جو ان کا تذکرہ ہے اور جو اس سے پہلے اخبار میں شائع ہو چکا تھا، اور اس سے ہٹ کر ذرا ایک دو باتیں عرض کر دوں میں کہ یہ شریف اختر صاحب اپنے ڈیل ڈول اور جثے اور شکل و صورت کے لحاظ سے ایسے تھے جیسے کسی زمانے میں نواب کالا باغ تھے، جو مغربی پاکستان کے گورنر تھے ایوب خان کے زمانے میں۔ تو دلچسپ واقعہ شاید سنا چکا ہوں، لیکن قند مقرر کے طور پر آج چونکہ ان کا ذکر آیا ہے تو دوبارہ عرض کر دوں کہ انہوں نے جب بی اے کیا تو کانوکیشن میں ڈگری لینے کے لیے جب یہ پہنچے ہیں، اتفاق سے مجھے بھی اسی سال ڈگری لینی تھی، لیکن میں عام طور سے ان تکلفات کا قائل نہیں ہوں۔ اور ایک بات بڑی دلچسپ بتاؤں کہ میرے پاس بی اے، ایم اے صحافت، ایم اے فلاسفی اور بی ایڈ اور ایل ایل بی کی ڈگری ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی میرے گھر میں سوائے ایم اے فلاسفی کے، اور وہ بھی ہمارے ایک رشتے کے ماموں نے لا کر دے دی تھی مجھے، جو یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں کام کرتے تھے، اس لیے میرے پاس آ گئی، ورنہ میں ان ڈگریوں کے لینے سے پہلے ہی ملازمت میں آ چکا تھا، مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے میں نے کبھی لی بھی نہیں، میرے گھر میں ڈگریاں موجود ہی نہیں ہیں۔ بہرحال تو یہ شریف صاحب بی اے کی ڈگری لینے کے لیے جب گئے ہیں کراچی یونیورسٹی، اسی سال مجھے بھی کراچی یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری لینی تھی، لیکن میں اپنی عادت کے مطابق نہیں گیا وہاں۔ تو اس زمانے میں مغربی پاکستان کے گورنر ہوتے تھے نواب کالا باغ، بہت مشہور، بڑی دبنگ شخصیت اور ہیبت طاری کرنے والی شخصیت تھی ان کی، اور تھے بھی ایسے ہی وہ۔ تو ان کی شکل و صورت ہمارے جن کا ذکر کر رہا ہوں محمد شریف اختر صاحب کا، ان سے ملتی جلتی تھی، بس فرق یہ تھا کہ شریف صاحب کی مونچھیں اتنی بڑی نہیں تھی، تو انہوں نے کانوکیشن سے پہلے مونچھیں اپنی بڑھا لی، اور جب کانوکیشن میں گئے ہیں یہ تو بالکل انہی کی طرح کی شلوار اور قمیص پہن کر ہال میں داخل ہوئے یہ، اور کلا وہ جو لگاتے سر پہ، تو وہ کلا بھی اسی طرح کا لگا کر یہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے کانوکیشن ہال میں، تو لوگوں نے سمجھا نواب صاحب آ گئے، اور سارے ایک دم کھڑے ہو گئے، اور یہ اپنے چلتے ہوئے مزے سے پیچھے کی اس سے داخل ہوئی ہے، اور ہوتے ہوتے آگے جہاں صفوں میں طلباء کے لیے جو جگہ خالی تھی وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اب لوگ بڑے حیران کہ نواب صاحب کیسے آ کر بیٹھ گئے، پتہ چلا یہ نواب صاحب نہیں ہے، یہ تو طالب علم ہیں، ڈگری لینے آئے ہیں۔ پھر جب نواب صاحب آئے تو وہ ظاہر ہے سامنے جو نشست ہوتی ہے وہاں کی اس سائڈ سے آئے وہ، تو ان کو دیکھ کے پھر پورا حال پھر کھڑا ہوا، انہوں نے اشارہ کیا، سب بیٹھ گئے۔ تو یقین کریں کہ ایک طرف سامنے ان کو نواب صاحب کو دیکھتے تھے لوگ، اور دوسری طرف پیچھے مڑ کے ان کو شریف صاحب کو دیکھتے، بالکل ایک شکل۔ تو اس زمانے میں حریت اخبار نیا نیا نکلا تھا، تو حریت اخبار نے دونوں کی تصویریں ایک ساتھ چھاپی، جن میں مشکل تھا یہ معلوم کرنا کہ نواب صاحب کون سے ہیں، شریف اختر صاحب کون سے ہیں۔ تو خیر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، بڑا دلچسپ تھا یہ، اور میرے زمانے کا، جب میں کرنگی میں رہتا تھا اس وقت کا ہے۔ تو بہرحال اب آگے چلتا ہوں میں۔ محمد شریف اختر صاحب، پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے پر ہی تھی، اگر یہ نظریہ نہ ہوتا تو بر صغیر کے مسلمانوں کو لاکھوں جانیں قربان اور اپنے گھر بار لٹا کر ایک علیحدہ مملکت کے لیے تحریک چلانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جمعرات 4 مئی 2000 کی گزشتہ نشست میں
ہم نے اشارہ کیا تھا کہ متحدہ ہندوستان میں دو قومی نظریے کی پہلی مرتبہ اس نظریے کو پہلی مرتبہ واضح زبان دینے والے سر سید احمد خان تھے۔ امین چوہان مرحوم کے سوم میں محمد شریف اختر صاحب سے ملاقات ہوئی تو مرحوم کی خدمات کے حوالے سے دو قومی نظریے کی یاد ایک بار پھر تازہ ہو گئی۔ شریف صاحب اپنے ڈیل ڈول اور چہرے بشے سے ہی نہیں، دراز داڑھی اور باتوں سے بھی سر سید احمد خان کے دو قومی نظریے کے علم بردار نظر آئے۔ میں نے جو واقعہ بیان کیا وہ کافی پہلے کا تھا، جب ان کی داڑھی نہیں تھی۔ بعد میں جب میں ملا ہوں ان سے تو اس وقت ان کی لمبی داڑھی بالکل سر سید احمد خان کی، اور حیرت انگیز طور پر اس مرتبہ سر سید احمد خان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے وسیع مطالعے اور قیام پاکستان کے دوران اپنے خاندان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے بڑے مدلل انداز میں بتایا کہ پاکستان جس قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا وہ کسی ہنگامی حالت یا جذباتی کیفیت کا نام نہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کنور محمد امین چوہان کے بہنوئی تھے یہ، اور ان کے پورے خاندان نے بھارت سے پاکستان ہجرت کرتے وقت درجن سے زائد شاید 16 قربانیاں دی تھیں، 16 افراد کی جانیں قربان ہوئی تھیں ان کی ہجرت کے دوران، سکھوں نے جو مار کٹائی کی تھی اس زمانے میں۔ تو بہرحال یہ قربانیاں دے کر پاکستان پہنچے تھے۔ پاکستان جس دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا وہ کسی ہنگامی حالت یا جذباتی کیفیت کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ایک آفاقی نظریہ ہے، اور اس کا ماخذ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن کریم نے پوری بنی نوع انسان کو واضح طور پر صاف دو گروہوں میں تقسیم قرار دیا ہے، ایک اہل ایمان اور دوسرے اہل کفر و شرک۔ کبھی انہیں اللہ اور شیطان کے گروہ کہا گیا ہے تو کبھی یہ طاغوت اور یہ غیر طاغوت کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل دین حق کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا اور ان کے ماننے والوں کا مقابلہ ہمیشہ مختلف باطل فرقوں سے رہا، لیکن اصل میں اور ہر مرتبہ مقابلے کے دو ہی فریق ہوتے تھے، ایک جانب حزب اللہ اور دوسری جانب حزب الشیطان۔ حق اور باطل کے یہی گروہ آج بھی ساری دنیا میں برسرے پیکار ہیں۔ اسی دو قومی نظریے نے پہلے لاشعوری طور پر اور پھر شعوری انداز میں تحریک پاکستان کی صورت اختیار کی، اور بالآخر اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں نے 1400 سال کے بعد ایک بار پھر اپنی نظریاتی مملکت قائم کر لی۔ جناب محمد شریف اختر نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھتے ہوئے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول مبارک منسوب ہے کہ مجھے ہندوستان کی جانب سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ یہ دراصل اس مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی تھی کہ جلد ہی ہندوستان اسلامی تعلیمات سے مشرف ہوگا اور یہاں بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور بہت مختصر رہا، لیکن اسلامی حکومت کے استحکام کا دور تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہندوستان کی جانب 2 مرتبہ اسلامی لشکر بھیجے گئے، اور وہ گوادر تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد 92 ہجری میں محمد بن قاسم نے گوادر سے ملتان تک مسلم مملکت سلطنت کا پیغام پہنچایا۔ ہندوستان پر محمود غزنوی کے 17 حملے اور سومنات کی فتح کے بعد وقت، مال اور دولت کے وسیع انبار ٹھکرا کر بت فروش کے بجائے بت شکن کہلوانے پر محمود غزنوی کے فخر کا اظہار اس بات کی واضح علامت تھا کہ یہ مسلمان بادشاہ اسلام اور کفر کے فرق کو نہ صرف
سمجھتا تھا، بلکہ اس کی نظر میں دو قومی نظریے پر پختہ یقین رکھنے کے علاوہ اس کا عملی مظاہرہ کرنا بھی ضروری تھا۔ محمود غزنوی کے بعد مختلف چھوٹے بڑے خاندانوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ بشری خامیوں اور بعض ذاتی کمزوریوں کے باوجود مسلمانوں نے اپنے علیحدہ دو قومی وجود اور تشخص کو فراموش نہیں کیا۔ اس عرصے میں بہت سے تجارتی قافلے اور بزرگان دین بھی مقامی ہندو معاشرے میں رہے اور انہوں نے اپنے اخلاق و کردار اور معیشت و معاشرت سے لوگوں کو متاثر کر کے آبادی کو بڑی تعداد میں حلقہ بگوش اسلام کیا۔ آج پورے جنوبی ایشیا اور اس سے آگے تک 1 ارب سے زیادہ جو مسلمان نظر آتے ہیں، ان سب کے آباء و اجداد حجاز یا دیگر عرب علاقوں سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہاں آ کر آباد نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان میں کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو مقامی باشندوں کی اولاد ہے۔ یہ سب باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ جو مسلمان ہوئے یہاں مقامی ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ، تو ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ہندوستان کے راجپوت اپنی باطل رسوم، خاندانی روایات اور فخر و مباحات میں جب حد سے آگے بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑنے کے لیے ان پر خاندان غلامان مسلط کیا، جس نے 90 برس تک ان پر حکومت کی۔ ظہیر الدین بابر سے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک کم و بیش 350 سال تک خاندان مغلیہ نے ہندوستان پر حکمرانی کی۔ ان کے دور میں بھی ہونے والی ترقی و خوشحالی کے اثرات آج پاک و ہند میں ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ بعض مغل بادشاہوں نے بلا شبہ ہندوستان سے زیادہ میل جول بڑھایا، لیکن شہنشاہ اکبر کی طرح جس نے بھی اسلامی عقائد و نظریات میں رد و بدل کی کوشش کی، تو علماء دین نے ان کی سخت مزاحمت کی۔ یہ مزاحمت دراصل دو قومی نظریے کے وجود و استقرار کی علامت تھی، جو ہر دور میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مسلم حکمرانوں کی غلطی، بدعمالی اور بیرونی سازشوں کے باعث مغلیہ سلطنت کو زوال آیا تو ہندوستان پر انگریزوں کو حکمرانی کا موقع ملا۔ ان کے دور میں اہل ہند نے بلا شبہ بہت مادی ترقی کی، لیکن مسلمان اور غیر مسلم کبھی ایک قوم نہ بن سکے۔ یہ سارے خیالات وہ ہیں جو محمد شریف اختر صاحب نے بیان کیے تھے۔ پھر جب سر سید احمد خان نے واضح لفظوں میں دو قومی نظریہ پیش کیا تو ہندوستان میں صدیوں سے ساتھ رہنے والے ہندوؤں اور مسلمانوں کے سیاسی راستے بھی جدا ہو گئے۔ 1940 کی قرارداد پاکستان کے بعد تو ہندو بھارت اور مسلم بھارت کے تصورات بالکل ہی ابھر کر سامنے آ گئے، اور مسلمانان ہند نے اسلامی نظریے کی بنیاد پر اپنے علیحدہ ملک کا مطالبہ کر دیا۔ یہ دو قومی نظریے ہی کا اعجاز تھا کہ 1940 کے بعد تحریک پاکستان کی روح میں جان پڑ گئی، اور 7 سال کے بعد قوم باطل نے جو ہندوؤں اور انگریزوں کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف متحد تھی، مسلمانوں کی سیاسی قوت کو تسلیم کر لیا، اور 14 اگست 1947 کو عظیم قربانی کے بعد پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ 27 رمضان المبارک کو شب قدر میں پاکستان کا قیام اس نئے ملک کے اسلامی نظریے کا واضح غیبی اشارہ تھا۔ 1971 میں ہمارے حکمرانوں کے اعمال بد نے
مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر کے بنگلہ دیش ضرور بنوا دیا، لیکن ساری دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے کہ بنگلہ دیش کوئی سیکولر یا غیر مسلم ملک نہیں، مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے، جہاں قرآن و سنت آج بھی ان کی زندگی کا جزو اعظم ہے۔ ابھی پچھلے دنوں حسینہ واجد کی حکومت کا جس طرح تختہ الٹا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کے مسلمان بھی ہندو مسلم نظریے کے قائل نہیں ہیں اور وہ اپنا علیحدہ تشخص برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ سقوط مشرقی پاکستان کی آڑ میں جو لوگ دو قومی نظریے کا بطلان ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو باطل ثابت کرنا چاہتے ہیں، شریف صاحب کی نظر میں وہ ایک آفاقی حقیقت کے منکر ہیں، جن کا علمی و عملی ہر میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ روزنامہ امت میں اسی زمانے میں شائع ہوئی تھی، شاید 50 سال پہلے کی تحریر ہو۔ 1971 میں بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا، تو اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد کی یہ تحریر ہے یہ۔ تو بہرحال میں نے ایک اور محب وطن شخص کا، شریف اختر صاحب کا ذکر کیا ہے۔ یہ بظاہر چھوٹے لوگ ہیں، ان معنوں میں کہ زیادہ شہرت نہیں ہے، لیکن ان کے نظریات اس قابل ہیں کہ نئی نسل تک پہنچائے جائیں۔ اسی جذبے اور اسی تصور کے تحت میں یہ یادیں باقی ہے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوں، جو شاید کچھ عرصے اور چلے۔ اس کے بعد جو جدید موضوعات ہیں یا اس دوران اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی یا کوئی ہنگامی صورتحال ہوئی تو فوری جو حالات حاضرہ ہے ان پر بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔